پروسیس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. خاص طور پر 99 کا ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے وہ اس میں بہت ہی ممتاز مقام رکھتی ہے. میں ان کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تعارف اور یہ کرا دوں کہ جس وقت 99 میں یہ کیس چل رہا تھا اس وقت آغاز میں موقع دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو کہ انسداد سود کے حق میں دلائل پیش کر رہے تھے، یعنی جو اسلامی سائٹ سے ایکسپرٹس آ رہے تھے، اور بعد میں گویا موقع رکھا گیا تھا بینکوں کے وکلاء کے لیے اور حکومت کی طرف سے جو بھی اٹارنی تھے ان کے لیے. ہم نے جب آغاز میں اپنی پریزنٹیشن دینی شروع کی، جا کر دلائل دینے شروع کیے، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل جو تھی وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کے سوالات کو فیس کرنا تھا، اس لیے کہ ان کے سوالات بہت چبھتے ہوئے ہوتے تھے، اور ہم کیس میں شام کے وقت جب اکٹھے ہوتے تھے تو بیٹھ کے ہم سوچتے تھے کہ باقی تو سب لوگوں کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، جسٹس وجیہ الدین صاحب سے ہم کیسے جو ہے نمٹیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی میرٹ پر بات کرنے کے لیے ان کو دلائل درکار تھے وہ انہیں جو ہے کسی بھی سٹیج پر کہ وہ اس سے جو ہے نیچے نہیں اترنا چاہتے تھے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہوا، میں اسے معجزانہ ایک معاملہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارے دلائل پیش ہو گئے اور ان کے سامنے وہ تمام باتیں آ گئیں تو الحمدللہ بالآخر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آخر میں جب حکومتی اداروں کی طرف سے جو ہے وکلاء پیش ہونے لگے تو انہوں نے انہیں بھی بولنے میں اسی طریقے سے جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرا دیا جیسے ہمارے لیے ہو رہا تھا. اور بالآخر ان کا جو ججمنٹ تھا وہ پھر دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہ تمام معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور ان کے لیے اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تعارف ہے میرے نظر میں، اس لیے کہ میں نے یہ تمام 4-5 ماہ کی جو سماعتیں تھی اس میں یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے معاملات اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص رخ پر موڑ دی. تو اب بغیر کسی اور وقفے کے میں انہیں دعوت دیتا ہوں جسٹس وجیہ الدین صاحب کو. وہ ہماری دعوت پر کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جناب اسماعیل قریشی صاحب، جناب پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب، جناب حافظ عاطف وحید صاحب، محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انجمن خدام القرآن کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے موجودہ حالات میں اور ایک ایسے وقت جب کہ یہ سود کا مسئلہ تقریباً پس پش جا چکا ہے، اس کو دوبارہ اٹھانے کی جسارت کی، اور جیسا کہ ہم سب حاضرین کی یہاں موجودگی سے ظاہر ہے کہ یہ الحمدللہ ایک نہایت کامیاب کاوش ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہاں سے ایک اور ابتدا اس سلسلے کی اللہ پاک کی مہربانی سے برآمد ہوگی. آخری بات کو پہلے لیتے ہوئے جو عاطف وحید صاحب نے کچھ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے بارے میں جہاں کچھ آبزرویشنز میری طرف سے ہوئیں اس کی طرف اشارہ دیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی عدالت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی کو کسی وقت بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جج ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات، ذرا سا بھی کوئی سوالیہ نشان ہو تو وہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب فیصلے کا وقت آئے تو جو بھی درست فیصلہ ہے وہ صادر کرنا چاہیے. تو دراصل یہی ہوا اس کیس کے اندر بھی کہ کچھ سوالات تھے جو واضح طریقے سے اٹھ رہے تھے، وہ سوالات
ان لوگوں سے بھی کیے گئے جو کہ سود کے خلاف بحث کر رہے تھے، اور پھر بعد میں ان سے بھی کیے گئے جو سود کے حق میں حکومت کی طرف سے بحث کر رہے تھے۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا، ہیگل۔ 1831 اس کی تاریخ وفات ہے، اور ہم آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی نشاندہی اس نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس طرح کی تھی۔ Islam has long since disappeared. Islam has long since disappeared from the stage of history. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. اس کا ترجمہ یہ ہے، عرصہ ہوا کہ اسلام تاریخ کے سٹیج سے گم ہو کر مشرقی آرام و آسائش میں پسپا ہو گیا۔ یہ اس کا کہنا تھا، اور میری دانست میں یہ کہنا اس کا بالکل درست تھا، کیونکہ جس انداز سے ہم لوگوں نے رہن سہن اختیار کیا ہوا ہے، جس انداز سے اسلامی اقدار کو ہم پامال کر رہے ہیں، تو دراصل ہم نے اپنا ستیہ ناش تو کیا کیا ہے، اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جہاں تک یہ آج کے ٹاپک کا تعلق ہے، ایک بہت ہی جامع ٹاپک ہے یہ، اسلام اور بینکنگ کے سلسلے میں اس کے 2-3 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ ہے سودی نظام کے خلاف اداراتی اور قانونی جد و جہد کا منظر۔ میں اس سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے